السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے موسموں کی ملکہ۔ قدیم زمانے کی بات ہے، فلک بوس پہاڑوں کے درمیان گلستان جاوید نامی ایک ریاست تھی۔ اس ریاست کی ملکہ سولارا کوئی عام انسان نہ تھی۔ قدرت نے اسے ایک ایسا جادوئی لمس عطا کیا تھا جو براہ راست اس کے جذبات سے جڑا تھا۔ جب سولارا خوش ہوتی اور کسی نئے مشغلے میں مگن ہوتی تو پوری وادی میں بہار اتر آتی۔ جب وہ اداس ہوتی تو بادل برسنے لگتے، اور جب وہ بیزار ہوتی تو چاروں طرف خزاں کے سوکھے پتے اڑنے لگتے۔ رعایا خوش تھی کیونکہ سولارا ایک مہربان ملکہ تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب سولارا کے دل میں پرفیکشن یعنی کمال کی جستجو پیدا ہوئی۔ ایک روز ملکہ اپنے محل کے برآمدے میں کھڑی وادی کو دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ درختوں کے پتے نارنجی، سنہری اور گہرے سرخ رنگوں میں نہائے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک خاص قسم کی خنکی اور سکون تھا۔ ملکہ نے سوچا، بہار بہت کچی اور ناپائیدار ہے، سردی بے رحم اور بدصورت ہے، اور گرمی تھکا دینے والی ہے، لیکن یہ خزاں، یہ رنگ، یہ سکون، یہ کمال ہے۔ کیوں نہ وقت کو یہیں روک دیا جائے؟ سولارا نے اپنی تمام تر جادوئی قوت یکجا کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے ذہن میں صرف ان سنہری پتوں کے رنگ کو بسایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلستان جاوید پر ایک سحر طاری ہو گیا۔ گھڑیوں کی سوئیاں جیسے تھم گئیں۔ پھول مرجھائے نہیں، بلکہ اسی نیم کھلی حالت میں جم گئے جہاں وہ تھے۔ پتے پیلے تو ہوئے مگر گرے نہیں۔ مہینے گزرے، پھر سال۔ ریاست ایک خوبصورت تصویر بن گئی تھی۔ سیاح دور دور سے اس ابدی حسن کو دیکھنے آتے۔ ملکہ خوش تھی کہ اس نے بدصورتی اور تبدیلی کو شکست دے دی ہے، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے ایک ہولناک خاموشی جنم لے رہی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے والے کسان پریشان تھے۔ مٹی جو کبھی خوشبو دیتی تھی اب بے جان دھول بن چکی تھی۔ درختوں پر پھل تو لگے تھے مگر ان میں رس ختم ہو چکا تھا۔ بیجوں کو جس سردی کی ضرورت تھی تاکہ وہ زمین کی گہرائی میں جا کر سو سکیں اور پھر بہار میں جاگیں، وہ سردی غائب تھی۔ مٹی تھک چکی تھی کیونکہ اسے آرام یعنی سردیوں کی نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن ملکہ اپنے دربار میں بیٹھی تھی جب ایک کسان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میلے تھے اور چہرے پر جھریاں وقت سے پہلے ہی نمودار ہو چکی تھیں۔ اس نے ایک مخملی کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز ملکہ کے سامنے رکھی۔ ملکہ عالیہ، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، کسان نے نحیف آواز میں کہا۔ ملکہ نے اشتیاق سے کپڑا ہٹایا۔ وہاں ایک کالا، سکڑا ہوا اور بے جان مردہ بیج پڑا تھا۔ ملکہ کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرے دربار میں جہاں ہر چیز کامل اور خوبصورت ہے، تم یہ بدصورت اور مرا ہوا بیج کیوں لائے ہو؟ کسان سکون سے بولا، ملکہ، یہ بیج مرا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قید ہے۔ یہ اس خوبصورتی کا قیدی ہے جو آپ نے اس پر مسلط کی ہے۔ ملکہ کافی حیران ہوئی۔ کسان نے بات جاری رکھی، آپ کو خزاں کے رنگ پسند ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیج کو اگنے کے لیے موسم سرما کی بدصورت اور سخت برف کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے زمین کے اندر دبا دے۔ اسے اس گندی بارش کی ضرورت ہوتی ہے جو مٹی کو کیچڑ بنا دے تاکہ وہ نرم ہو سکے۔ آپ نے صرف کمال کو چنا، اور اس چناؤ میں آپ نے زندگی کو مار دیا۔ اس نے بیج ملکہ کے ہاتھ میں تھمایا۔ دیکھیے اسے، اس کے اندر ایک پورا جنگل چھپا ہے، لیکن اسے باہر آنے کے لیے وہ سردی چاہیے جو اسے توڑ سکے، اور اس بارش کی نمی چاہیے جو اسے گلا سکے۔ جب تک ہم مشکل اور بورنگ وقت کو قبول نہیں کریں گے، تب تک نئی زندگی جنم نہیں لے سکتی۔ ملکہ نے اس چھوٹے سے خشک بیج کو دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے گرد موجود سنہری پتے دراصل زندہ نہیں تھے، وہ محض ایک خوبصورت لاش تھے۔ ہر چیز ساکت تھی، اور جہاں سکون مستقل ہو
وہاں ترقی رک جاتی ہے۔ ملکہ سولارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ اس خشک بیج پر گرا، اس کے جادو کا طلسم ٹوٹنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اس بار کمال کے بجائے توازن کا تصور کیا۔ اچانک وادی کی ہوا بدل گئی، سنہری پتے شاخوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ چند ہی دنوں میں سخت سردی نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھ گئی۔ لوگ اپنے گھروں میں دبک گئے، آگ جلائی اور اس بورنگ اور تکلیف دہ سردی کا استقبال کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس برف کے نیچے چھپی زمین دراصل اپنی طاقت بحال کر رہی تھی۔ جب چند مہینوں کے بعد سورج نکلا تو وہ مردہ بیج جو ملکہ نے اپنے گملے میں رکھا تھا، ایک ننھی سی سبز کونپل بن کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ کونپل اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنے وہ سنہری پتے تھے، لیکن اس میں ایک ایسی چیز تھی جو پہلے نہیں تھی: زندگی اور امید۔ ملکہ سولارا نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی کا حسن صرف کامیابیوں، رنگوں اور خوشیوں میں نہیں ہے۔ زندگی مکمل تب ہوتی ہے جب اس میں ناکامیوں کی سردی، انتظار کی بیزاری اور آنسوؤں کی بارش بھی شامل ہو، کیونکہ توازن ہی وہ واحد جادو ہے جو کائنات میں رنگ بھرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی صرف خوبصورت لمحوں کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اس میں مشکل، انتظار اور تبدیلی بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے۔ ہر موسم ضروری ہوتا ہے، جیسے قدرت میں بہار، گرمی، خزاں اور سردی سب اپنی جگہ اہم ہیں، ویسے ہی ہماری زندگی میں خوشی، غم، کامیابی اور ناکامی سب کا آنا جانا ضروری ہے۔ اگر زندگی میں صرف خوشی ہو تو ہم مضبوط کبھی نہیں بن پاتے۔ مشکل وقت ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ جس طرح بیج کو اگنے کے لیے سردی اور اندھیری مٹی میں وقت گزارنا پڑتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی کبھی کبھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشکل وقت ہمیں صبر، ہمت اور سمجھداری سکھاتا ہے۔ ہر چیز فوراً کامل نہیں ہوتی۔ آج کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر کام میں وقت لگتا ہے۔ پڑھائی ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو یا اچھا انسان بننا، جلدی کرنے کی بجائے مستقل محنت ضروری ہے۔ صرف خوبصورتی نہیں، توازن اہم ہے۔ زندگی میں صرف آرام اور مزہ ہو تو ہم سست ہو جاتے ہیں، اور اگر صرف مشکل ہو تو ہم تھک جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی کا اصل حسن توازن میں ہے، کام بھی اور آرام بھی۔ ناکامی زندگی کا خاتمہ نہیں، آغاز ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی امتحان میں ناکام ہو جائیں یا کسی کام میں غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ سردی ہے جس کے بعد ہماری زندگی میں نئی بہار آتی ہے۔ قدرت ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ درخت ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا، پھول ایک رات میں نہیں کھلتا۔ اسی طرح ہمیں بھی صبر کرنا سیکھنا چاہیے اور وقت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، اگر آج زندگی مشکل لگ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اندر سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، کیونکہ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہر سرد رات کے بعد روشن صبح ضرور نکلتی ہے۔ تو بس ہمت رکھو، محنت کرتے رہو اور توازن کو اپناؤ۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔